السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب۔ ریڈر ٹی وی کے اس پروگرام لرننگ ٹو لیو میں خوش آمدید۔ پروفیسر ناظم صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم نے اس سے پہلے والا سیشن اس پہ ڈسکس کیا تھا کہ بلیف کیا چیز ہے، یعنی ہمارا یقین کیا چیز ہے، اور ایک لفظ ہم نے ڈسکس کیا فیتھ، ایمان کیا چیز ہے، اور پھر ہم نے یہ سمجھا کہ ایمان، فیتھ اور بلیف، یعنی فیتھ اور بلیف، ایمان اور یقین دونوں میں فرق کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ لمیٹنگ بلیف اور امپاورنگ بلیف، ان دونوں میں کیا فرق ہے، اور اس کو ڈسکس کرتے ہوئے پھر اگلے سیشن میں جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پروفیسر صاحب سے، ہم جو سوال ہمارا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس لمیٹنگ بلیف کو ہم امپاورنگ بلیف میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں، اور بلیف بیسیکلی فارم کیسے ہوتا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو ان تین چیزوں کو اب ہم سے پوچھیں گے پروفیسر صاحب سے کہ اس پر روشنی ڈالیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی پروفیسر صاحب، آپ نے اچھی بات کی کہ ہیونگ انڈرسٹوڈ دا ڈفرنس بٹوین فیتھ اینڈ بلیف، آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ بلیف فارم کیسے ہوتا ہے۔ جی اکارڈنگ ٹو دا فیمس سائیکو انالسٹ سیگمنٹ فرائڈ، بڑا مشہور سائیکو انالسٹ ہے، اس نے کہا تھا کہ ہمارا مائنڈ کے 3 لیولس ہیں۔ ٹھیک۔ ایک ہے کانشیس مائنڈ، اس کے بعد ہے پری کانشیس مائنڈ، اور تیسرے لیول کے اوپر ہے انکانشیس مائنڈ۔ اکارڈنگ ٹو سیگمنٹ فرائڈ، انڈیویجولس کا بیہیویئر اور پرسنالٹی جو ہے وہ رزلٹ ہے، از این آؤٹ کم آف سائیکولوجیکل فورسز جو کہ آپریٹ کرتی ہیں ان تینوں لیولس کے اوپر۔ ٹھیک۔ اور ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے یہ دراصل رسپانسبل ہے میجر ڈیسیجنز کا جو ہم زندگی میں لیتے ہیں۔ یہ جو انکانشیس مائنڈ ہے، لاشعوری ذہن ہے، یہ ایک ریزروائر ہے، یہ ایک اسٹور ہاؤس ہے فیلنگز کا، احساسات کا، سوچوں کا، ہماری ڈیزائرز کا، اور ہماری یادداشت میموریز ہیں اس کا یہ اسٹور ہاؤس ہے۔ اور ہمارا جو بلیف یا فیتھ جو ہے وہ تعین کرتا ہے کہ یہ لاشعوری ذہن کس طرح کام کرے گا۔ ٹھیک۔ اب ناؤ یو انڈرسٹینڈ کہ سب کانشیس مائنڈ کا رول ہماری زندگی میں کتنا ہے۔ دیکھیے اب تو خیر کاریں آٹومیٹک ہو گئی ہیں، جس زمانے میں گیئرز ہوا کرتے تھے، جی اور یاد کریں کہ آپ گاڑی ڈرائیو کرتے تھے تو آپ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اب پہلا گیئر ہے، دوسرا گیئر ہے، تیسرا گیئر ہے، وہ اب آٹومیٹکلی لاشعوری طور پہ وہ آپ اسی حساب سے آپ اس کو ریس دے رہے ہوتے ہیں، اسی حساب سے گیئر چینج ہو رہا ہے۔ ایبسلیوٹلی۔ وہ کوئی یاد کر کے تھوڑا کرتے ہیں ہم۔ وہ دراصل آپ کے ذہن کے اندر بیکاز آف دی ایکسپیرئنس ذہن پروگرام ہوا ہوتا ہے، اور وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹائم کے ساتھ پروگرام ہوتی ہیں، اور آپ کا پاسٹ ایکسپیرئنس آپ کو بتاتا ہے آپ نے کس وقت کیا کرنا ہے، اور یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے؟ لاشعوری ذہن سے۔ ٹھیک۔ یو ول بی سرپرائزڈ کہ ہمارا یہ جو سب کانشیس مائنڈ ہے اٹ اکاؤنٹس فار 95% ساری تھنکنگ جو ہے 95% سب کانشیس لیول پہ ہوتی ہے۔ اچھا۔ ہاں جی۔ اور یہ کتنی تھوڑی سی اب جگہ بچ گئی ہے 5%، جہاں ہم کانشیسلی ڈیسیجنز لیتے ہیں۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ ہمارے انکانشیس ڈیسیجنز جو ہیں وہ لاشعوری ذہن کی پیداوار ہے، اور ہمارے بلیفس جو ہیں یہ سب کانشیس مائنڈ میں یہاں فارم ہوتے ہیں، سب کانشیس مائنڈ کے اندر فارم ہوتے ہیں، اینڈ یور بلیفس آر لارجلی سیٹ بفور دی ایج آف 7۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا وہ پہلا پوائنٹ جو میں نے پہلے یا دوسرے سیشن میں ڈسکس کیا تھا آپ کہ آپ نے جو بچے کو بنا دیا نا 7-8 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں، دیٹس اٹ۔ most of the beliefs formed
بفور دی ایج آف 7 اور اس کے بعد وہ بچہ ان بلیفس کو کوشچن نہیں کرتا. ویری ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. دیٹس رائٹ. ہم پیرنٹس کے لیے خاص طور پہ ہم اوور لک کر جاتے ہیں. پیرنٹس کے لیے خاص طور پہ میرا تو کہنا یہی ہے سر کہ وہ ٹائم ہے پیرنٹس کے لیے کہ جس پہ انہوں نے کام کرنا بچے کے اوپر. یہ جو کور بلیفز ہیں ہمارے, جی یہ 7 سال سے پہلے بچے کے ذہن میں ہو جاتے ہیں, اور ہمارے پیرنٹس اور وہ جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی بہت حصہ ادا کرتا ہے ان بلیفز کے فارمیشن کے اور پریکٹس میں وہ جو بچہ کرتا ہے ٹھیک. 7 سال کے بعد. Think for a while. What do you do when you have to cross a road? سڑک پار کرنے. رائٹ دیکھا, لیفٹ دیکھا, ٹھیک ہے. اور پھر ہم کراس کریں. اگر تو آپ جب بچے تھے تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ بچے سڑک زیبرا کراسنگ سے پار کرنی ہے, اس کے علاوہ کہیں سے پار نہیں کرنی, تو وہ بچہ نہ دائیں دیکھے گا نہ بائیں دیکھے گا, زیبرا کراسنگ کے اوپر وہ کراسنگ کر جائے گا, اور ساری زندگی وہی کرے گا. ساری زندگی وہ. ادروائز کیا ہوگا؟ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہر جگہ سے پار کرے اور بغیر دیکھے پار کرے. You know, یہ بھی ایک بلیو ہے نا. this is what you were told when you were a child. یہ بھی ایک بلیو ہے نا. You hold your belief, اور unless you refocus your mind, جو میں نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا کہ sometimes you have to refocus your mind on reviewing, کیونکہ اب آپ پاکستان میں نہیں, آپ دبئی میں چلے گئے ہو, آپ یورپ میں چلے گئے ہو, جہاں آپ دائیں بائیں دیکھ کر سڑک کراس نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. See, you will be convicted اگر آپ بغیر زیبرا کے کہیں کراس کرو گے. سو ہمارے یہ جو بلیفز ہیں یہ آٹومیٹیکلی یہ ہمارے تھاٹ پروسیس اور ہمارے ریسپانسز جو ہیں ہمارے وہاں سب کانشیس لیول سے آتے ہیں. ٹھیک. اور موسٹلی ہم یہ جو بلیفز ہیں وہ ہمارے کافی حد تک وہ سچے ہوتے ہیں, وہ ٹرو بلیفز ہوتے ہیں, ان کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں. جیسے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو, ایمانداری سے ہیلپ کرو وغیرہ وغیرہ, مگر ہمارے بہت سارے ایسے بلیفز بھی ہیں جو ہم نے واقعی 7 سال سے پہلے سیکھے ہوتے ہیں, which are not based on fact or only serve us to behave in a negative way. تو کیا بلیف ہے کسی فیکٹ پہ بیس پہ قائم کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے یا میرا سوال یہ ہے کہ کیا پیرنٹس کو بچوں کو جو سکھانا ہے بلیف وہ کسی فیکٹس کی بیس پہ سکھانا چاہیے؟ آپ نے جو بات کی ہے یا ٹریڈیشن کی بیس پہ, آپ نے جو بات فیکٹ کی کیا ہے, فیکٹ تو بدلتے رہتے ہیں. فیکٹ ہمارے معاشرے میں کچھ اور ہے, باہر کچھ اور ہے. میں نے جیسے کہا کہ یہ بلیف کہ دائیں بائیں دیکھ کے سڑک کراس کر لو, لیکن باہر جا کر بچے کو ریویو کرنا پڑے گا کہ وہ جو بلیف میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا تھا اٹس ناٹ گوئنگ ٹو وہ وہاں تک تھا, دیٹس رائٹ, یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہمارے کلچر نے اکثر اس بات پہ ایمفیسس کیا ہے کہ ڈونٹ ٹرسٹ پیپل آؤٹ سائڈ یور اون کمیونٹی اور کلچر. یہ کہ ہمارا ہے بلیف. اور یہ بلیف خواہ کتنا بھی ڈیپ روٹڈ کیوں نہ ہو, زیادہ دیر تک آپ ہولڈ نہیں کر سکتے, اسپیشلی اگر آپ کہیں باہر چلے گئے ہو پڑھنے یا رہنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. سو ناؤ انسٹیڈ آف ایکسپٹنگ جو کہ آپ کو بتائے گئے تھے بلیف, آپ کو کیا کرنا پڑے گا, آپ کو ان بلیفز کو چینج کرنا پڑے گا تھرو یور اون ایکسپیرئنس. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جیسے پیرنٹس جو تھے وہ ایک ہوتا ہے نا بچپن میں سکھاتے تھے کہ بھائی آپ نے کھانا کیسے کھانا ہے, بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا, لکھنا بائیں ہاتھ سے نہیں ہے, یہ گناہ ہے, یا یہ گناہ کی حد تک وہ کہتے ہیں نا یہ گناہ ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ وہ بچوں کو لکھنے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لکھو. بالکل صحیح, ہے نا, بالکل صحیح. اور وہ پتہ چلا کہ وہ لیفٹ ہینڈ سے اس نے لکھا اور لیفٹ ہینڈ سے اس نے کوئی گیم کھیلی اور وہ دنیا میں اس نے بڑا مقام حاصل کیا. بالکل صحیح, ہے نا. تو شاید سب یہ جو بلیفس ہیں یہ نارملی 2 طریقے سے فارم ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں جو ہمیں بتایا جاتا ہے, جیسے ماں باپ نے 7 سال سے پہلے. اس کے علاوہ آپ بلیفس کو
لیٹر آن ان لیٹر لائف آپ تھرو یور اون ایکسپیرئنس بدل سکتے ہیں. ٹھیک. سو ہاؤ ٹو چینج یور بلیفس تھرو یور اون ایکسپیرئنس, اب میں اس کے اوپر آپ کو بات ٹھیک. کرتا ہوں. ٹھیک. آپ سوچئے کہ آپ کا بلیف جو ہے اٹس لائک دا ٹاپ آف اے اسٹول کے اوپر وہ جو ہے نا جس کے اوپر بیٹھتے ہیں, ٹاپ آف اسٹول, اور یہ جو اس کی ٹانگیں ہیں وہ ڈٹرمن کریں گی کہ اسٹول کتنا اسٹیبل ہے. ٹھیک ہے. اگر تو اسٹول کی ٹانگیں کم ہیں, جو کہ کیا ہیں, یہ آپ کے ریفرنسز ہیں, یہ بلیف ہے, اور اس کے ساتھ ریفرنسز ہیں جو کہ یا تو آپ کے ایکسپیرئنس یا آپ کو پہلے سکھایا گیا ہے. اگر تو کوئی ایسا بلیف ہے جس میں آپ کو زیادہ سکھایا نہیں گیا اور آپ نے اپنے ایکسپیرئنس کے اس کے نیچے ٹانگیں ایڈ کی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ ڈٹرمن کرے گا کہ کون سا آپ کا بلیف کمزور ہے, کون سا آپ کا بلیف فرم ہے, اور کون سا بہت سٹبن ہے. جس بلیف کے نیچے بہت زیادہ ٹانگیں ہوں وہ گی سٹبن ہوگا. وہ بہت سٹبن ہوگا, اور وہ جلدی سے آپ اس کو چینج نہیں کر سکیں گے. ٹھیک. جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ صرف اپنی ہی کمیونٹی کے لوگ ایماندار ہوتے ہیں, باقیوں پہ یقین نہ کرو, تو یہ آپ کا سٹبن بلیف ہوگا اگر آپ اس کو اپنے ایکسپیرینس سے بدلیں گے نہیں. میرے خیال میں سٹبن بلیف کی آج کے دور میں پاکستان میں بڑی ایک مشہور میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں. جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں, جیسے میرا بلیو ہے کہ جو مارکیٹ میں آپ کو چیز ملتی ہے وہ ساری ملاوٹ والی ہے. جی ہاں, جی ہاں. اب اس کو سٹبن کہیں گے, کیا کہیں گے, مطلب ہم ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز میں ملاوٹ ہے. اگر یو کانٹ فائنڈ اینی تھنگ پیور. ٹھیک, نارملی یہ پریولنٹ ہے کہ یہ جنرلائز کر دیا گیا ہے. جی جی. لیکن اگر آپ ایک سوچ رکھنے والے انسان ہیں تو آپ کہیں گے نہیں یار, کہیں نہ کہیں دکاندار ایماندار بھی تو ہوگا, وہ کوئی اچھی چیز بھی مجھے دے سکتا ہے. تو یہ آپ کا بلیف ہے جو کہ آپ کوشچن کریں گے, وہ بلیف سے جو کہ جنرلائز ہے, یا اس کو اسٹبن بلیف کہہ لیجیے. آپ بات کرتے ہیں ویک, فرم اور سٹبن کی. جی جی. تو لہٰذا میں آپ کو ایک لیٹ می ٹیل یو این ایکسرسائز ٹو فائنڈ آؤٹ کہ آپ کا لمیٹڈ بلیف کیا ہے. آپ یوں کریں, سٹ ان اے سائلنٹ کارنر and ask yourself questions جو کہ آپ کے ایسے questions پوچھیں جو کہ آپ کے حوصلے کو پست کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈونٹ گیٹ ڈس اپوائنٹڈ, کیونکہ یہ جو ہے نا آپ کو جلدی جواب نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے. کچھ سیشنز آپ کو کرنے پڑیں گے, اور آپ کو اپنے اندر جھانکنا پڑے گا اور کچھ سوالات کرنے پڑیں گے. مثلا وہ کون سی بڑی رکاوٹ ہے جو آپ کی زندگی میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے سے روکتی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے, آپ کیسے پتا کریں گے کہ آپ کا لمیٹڈ بلیف کیا ہے, unless you put this question yourself, کیونکہ you want to know کہ کون سی hurdles آپ کی ذہن میں زندگی میں کیا ہے. ٹھیک ہے. میری زندگی کے وہ کون سے شعبے ہیں, رولز ہیں, ایریاز ہیں, جہاں میں خود کو معذور, نااہل, کمزور یا بے اختیار سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاؤ وڈ یو نو کہ آپ کا لمیٹڈ بلیف کیا ہے unless you question yourself. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میں نے منفی یا ٹاکسک وے سے کب اور کہاں بہیو کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور میرے اس منفی سوچ کی وجہ سے اس پیٹرن کو کس چیز نے متحرک کیا, وہ کیا چیز تھی جس نے وہ میرے ٹاکسٹی کو, نیگیٹو بیہیویئر کو ٹریگر کیا. ٹھیک ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر آپ سوچئے کہ آپ نے اپنی زندگی کے کون سے شعبوں کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے, لیکن آپ کو وہ نتائج نہیں ملے جو آپ چاہتے تھے. دیکھیے, یہ ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے, اسی لیے یو ول ہیو ٹو سٹ ان اے کارنر اینڈ ریز دس. یہ سوال آپ سے آپ پوچھیں اپنے آپ سے, میری زندگی کے کون سے پہلو مجھے ناخوش کرتے ہیں, میں کن باتوں سے اداس ہو جاتا ہوں, میں اکثر کس بارے میں شکایت کرتا ہوں. If you identify, you have to start with 1 or 2 such beliefs جو کہ ان سوالوں کے بعد آپ کو پتا چلے گے کہ میں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ میرا یہ لمیٹڈ بلیف ہے جو میرے ان سب سوالوں کے اوپر پورا اترتا ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. اور اگر
آپ ایسی لمیٹڈ بلیفس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے جسے آپ سمجھیں گے یہ میری پرسنالٹی پہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے اور یہ میری انڈیپینڈنس کو بھی جو ہے نا وہ رستے میں حائل، اس کے انڈیپینڈنس میں حائل ہوتا ہے. تو آپ ایسے 1 2 یا 3 لمیٹڈ بلیفس کو آئیڈینٹیفائی کر لیجیے. ٹھیک. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ نے ایک لمیٹڈ بلیف ڈسکور کیا دیٹ آئی ایم اے وومن اینڈ آئی ول نیور بی ایبل ٹو رائز ان اینی ایریا which is mostly dominated by male figures. ٹھیک. یہ میں اس لیے سوال یہ ریز کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری خواتین کو یہ پرابلم آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ ہم بینگ اے وومن ہمیں ایک فزیکل ڈسیبلٹی ہے. یہ بہت بڑی ایک لمیٹڈ بلیف. بہت ساری سمجھتے ہیں کہ پائلٹ نہیں بن سکتی، یہ اس طرح کے اور بڑے پروفیشن ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ ہم کنزرویٹو انوائرمنٹ میں ہیں، ہم پور فیملی سے ہیں، ہمارے پاس ریسورسز لمیٹڈ ہیں اور یہ بیریئرز ہیں. تو میں کہوں گا کہ ایگزامپلس پک کیجئے. ہمارے پاس بہت سی ایسی ایگزامپلس ہیں جہاں جینڈر ڈسکریمنیشن سے عورت نے اپنے آپ کو باہر نکالا ہے اور اس نے ان ساری جو ہرڈلز ہیں ان کو پار کر کے اپنی جو ہے نا آئیڈینٹی بھی بنوائی ہے اور اپنا بلیفز کو ڈیولپ کر کے وہ کچھ حاصل کیا ہے. وہ جو ڈیفائن کیا تھا پرپس اس عورت نے حاصل کیا ہے. ایسی ایگزامپلس ہمارے معاشرے میں ہیں. جی جی. So, the first step is to identify your limited belief, ask questions and write them down اور decide کریں کہ آپ نے کون سا alternate جو ہے empowering belief ہے اسے replace کرنا ہے. ٹھیک. یہ آپ کیسے کریں گے میں آگے تفصیلاً آپ کو انشاءاللہ اگلے سیشن میں بتاؤں گا. For the timing, you do this exercise, sit and identify your limiting beliefs. جی خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک مختصر سے ٹائم میں ہم اس پہ روشنی ڈال سکیں. ایکچولی یہ سبجیکٹ اتنے واسٹ ہیں کہ اگر ہم اس پہ گفتگو کریں تو یہ ایک سیشن کم از کم 1 گھنٹے کا ہونا چاہیے. لیکن اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ہم لمبا ویلاگس نارملی نہیں دیکھنا پسند کرتے، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ 15 سے 16 منٹ کے اس ٹائم میں ہم آپ کو ایک بریف ڈسکشن دے سکیں کہ یہ چیز ہے کیا اور اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے. اگر آپ کی انکریجمنٹ رہی اور آپ نے کمنٹس ہمیں دیے کہ ہم اس پہ مزید ڈیٹیل روشنی ڈالیں تو ہم بعد میں اس کے اوپر بڑے لمبے سیشنز کریں گے اور اس کو کمپلیٹ انڈرسٹینڈ بھی بعد میں کر سکتے ہیں ہم. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کمنٹس کے اوپر، آپ کی فیڈ بیک کے اوپر. تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے زیادہ تر بنیادی عقائد اس وقت وجود میں آئے جب ہم بچے تھے. ہمارے والدین اور ماحول نے ہمارے عقائد کی تشکیل میں ایک بڑا کردار ادا کیا جس پر ہم مختلف اوقات میں رہتے ہوئے بھی عمل کرتے رہتے ہیں. ہم نے عقائد کو تبدیل کرنے کے طریقے پر بھی تبادلہ خیال کیا. ہم نے اس بات پر تبادلہ خیال بھی کیا کہ محدود یا منفی عقائد کی شناخت کیسے کی جائے. اگلے سیشن میں ہم اس بات پر تبادلہ خیال کریں گے کہ محدود عقائد کو بااختیار عقائد سے تبدیل کیسے کیا جا سکتا ہے. تو آپ کے توجہ کے لیے شکریہ. السلام علیکم.